اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل قرآنی وظائف ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، اور آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام تر پریشانیوں اور تمام تر مشکلات سے دور رکھے اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کو ڈھیر و خوشیاں عطا فرمائے۔ اور آپ سب لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ویڈیو کے نیچے دیے ہوئے ہے سبسکرائب کے ریڈ بٹن کو دبا کر ہمارے ویڈیو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس کے ساتھ دیے ہوئے ہے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بذریعہ میسج آپ کو آسانی سے مل جائے اور ہماری کوئی بھی نئی آنے والی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ خواتین و حضرات، آج ہم آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ اللہ پاک کے ایک اسم مبارک کا وظیفہ ہے، جس کو آپ نے پورا رمضان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کا وظیفہ کرے اور اس کو کثرت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے پڑھنے سے آپ کی ہر طرح کی مشکل آسان ہو جائے گی اور آپ کی ہر طرح کی حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور گزر بھی رہا ہے، اور ہم سب اس کی رحمتوں اور برکتوں سے فیض یاب ہو رہے ہیں اور اللہ کی دی گئی ہوئی مختلف نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ اس مہینے کا جو ماحول ہے وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس مہینے کو تمام مہینوں سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور اس مہینے کا اہتمام اور اس کی تیاریاں ہی کچھ اور ہوتی ہیں، کیونکہ ہم زیادہ تر لوگ اس روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور روزے کا اہتمام کرنے کے لیے سحری اور افطاری جو ہے وہ بہت ہی اس کی اہمیت ہے اور اس کا بہت ہی اہم کردار ہے۔ تو اس مہینے میں جب سب لوگ گھر والے اور جو سارا ماحول ہے سحری اور افطاری کے وقت جو مناظر ہوتے ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں اور روح پرور ہوتے ہیں، اور سب لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ سحری اور افطاری میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ خصوصی طور پہ پکوان پکائے جائیں اور خاص جو سوغات ہے ان کا اہتمام کیا جائے، اور اس سے ہٹ کر پھر مسجدوں کی رونقیں اور جو تیاریاں ہیں اس سے بھی اس کا جو مزہ ہے دوبالا ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ کو رمضان مبارک سے متعلقہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احادیث بیان کی ہیں ان کی طرف لیے چلتا ہوں۔ ایک جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جس میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن صرف اور صرف وہ لوگ یا وہ افراد گزریں گے جو روزے دار ہیں اور جنہوں نے روزے رمضان مبارک کے مہینے میں خصوصی طور پر روزہ کا اہتمام کیا ہے۔ آپ اس حدیث سے بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ روزے دار کی کتنی اہمیت اور ایک اور جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزے دار کا روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزے دار کے لیے ہوگا، اور روزے دار کا اجر میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ اس حدیث سے ہمیں ایک اور بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم رمضان مبارک میں کسی غریب اپنے بہن بھائی یا جو مفلس ہے
اس کی آمدنی اتنی نہیں ہے، اگر ہم اس کی افطاری کا اہتمام کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس کے کھانے پینے کا اہتمام کر دیتے ہیں، تو جتنا ثواب اللہ تعالیٰ اس کے روزے رکھنے کو عطا کرے گا، اتنا ہی اجر ہمیں عطا کرے گا۔ اور دوسرا یہ کہ ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرے، زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلائیں، کیونکہ کھانا کھلانا ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی مجرف اور بہت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ اگر ہم کسی کو کھانا کھلاتے ہیں یا بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں اجر عظیم بھی عطا فرمائیں گے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے مال و جان میں اور ہمارے کاروبار میں یا کوئی بندہ نوکری کرتا ہے اس میں خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ تو خواتین و حضرات، آج کے موضوع کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سب لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آپ سب میرے ساتھ مل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ تو میں آپ سب لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سب میرے ساتھ مل کر درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خواتین و حضرات، میں اب آپ کو اللہ پاک کے اس اسم مبارک کا جو ہم نے آج آپ کو وظیفہ بتانا ہے اس کی طرف لیے چلتا ہوں، جس کو آپ نے رمضان مبارک میں کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ چلتے پھرتے آپ اس کو پڑھیں اور باوضو ہو کر اس اسم مبارک کو پڑھیں۔ اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ رمضان مبارک میں وضو کی حالت میں اس کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو خواتین و حضرات، آپ نے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنا ہے، اور اس اللہ پاک کے اسم مبارک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کو پڑھنے کی وجہ سے اور اس کی برکت سے اللہ پاک سے آپ جو کچھ بھی مانگیں گے اور جو کچھ بھی حاجت کریں گے اللہ پاک آپ کو عطا کر دیں گے۔ تو اسی کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ لائک کیجیے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو، کامنٹ کیجیے اگر آپ کی کوئی رائے ہے یا سوال ہے، شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، اور اینڈ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی نہ بھولیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔